بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ڈیجیٹل چینل پہ، اور پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 8 جنوری ٹو 14 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے پہلے پروگرام کافی پہلے ریکارڈ کر لیے تھے، تو اس پہ میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا اپنے نواسے کے ساتھ، ہیپی نیو ایئر، بٹ انفارچونیٹلی وہ میرے کیمرہ مین سے ڈیلیٹ ہو گیا اور کوڈنٹ وہ میں پوسٹ نہیں کر سکا۔ اینی ہو، سال کا نیا سال شروع ہوا ہے، نیا سال کا پروگرام بھی کر لیا، لیکن ریکارڈنگ میری نئے سال میں پہلی ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلا پروگرام میں نے پہلے کیا تھا۔ وہی سیگمنٹ ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 ایریز ٹورس۔ پارٹ 1 ہے ایریز ٹورس جیمنائی اینڈ کینسر، اور یہ 8 جنوری ٹو 14 جنوری۔ سو یو مائٹ ہیو انجوائڈ اے لاٹ، اپنا اچھا ویکینڈ گزارا، اچھا اگلا ہفتہ بھی گزرا، اور یہ بھی تو اب جب یہ ہفتہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی ریلیفڈ ہوں گے، کافی آپ کا سٹارٹ اس ہفتے کا بہت بہتر ہوگا، اینڈ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ نیوز۔ اور اس پروگرام کو آخر تک سنیے گا۔ سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 9th کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو کچھ نہ کچھ پیسے آئیں گے، پیسے کمائیں گے۔ مے بی جو وہ لوگ جو فارن کنٹری کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا، یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار باہر سے پیسے بھیجے گا تو وہ آپ، یعنی کہ کوئی فارن کنٹری سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یا وہ لوگ جو وہاں کافی عرصہ رہتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیسے بھیجتے ہیں تو وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنا گھر بناتے ہیں، تزئین و آرائش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ 2 دن بہت ہی فروٹفل ہوں گے۔ 9th ہاؤس ہے، اور یہاں پہ مون مرکری اور مون وینس ہے، تو ایک تو آپ میں اندر ایک طاقت ہوگی، ایک آپ کے اندر انرجی ہوں گی، تھوڑی سی کہہ لیں کہ مذہبی طور پہ ایموشنل ہوں گے کافی، یعنی کہ ایک دیالو پن آپ کے اندر آئے گا، چیریٹی کرنا، کسی کی مدد کرنا، دان کرنا، یا اس قسم کے کاموں میں دلچسپی ہوگی، جس سے آپ بڑے خشوع سے کریں گے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات میں جائیں گے، نوافل پڑھیں گے، مندر جائیں گے، چرچ جائیں گے، یا کوئی مذہبی سفر کریں گے۔ اور وہ لوگ جن کے فارن ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہو کے اپنا کام کریں گے۔ اگر کسی نے اپلائی کیا تو وہاں سے اچھا رزلٹ مل جائے گا، اگر آلریڈی دے آر دیئر تو ان کو بھی وہاں پہ پازیٹیو رزلٹس ملے گا، اور سرچ کرنے والوں کو بھی یہاں پہ کافی فائدہ پہنچے گا۔ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جائے گا، کوئی کیا کہتے ہیں کہ سڈن گین ہونے کے بھی چانس ہے۔ لاٹری، سٹا، جوا، اس میں یہ کافی، جوا تو نہیں ہے، لاٹری نکلنے کے چانسز کافی ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ مون وینس اکٹھا ہے، اور مون وینس آپ کو پتہ ہے اکٹھا ہو تو پھر بندہ بڑا اپنے آپ کو وہ اچھا پریزنٹ کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، اور وہ کول مائنڈیڈ فیشن بھی کرتا ہے۔ تو سردیوں میں ایک چیز کا ہوتا ہے کہ بندہ ڈفرینٹ قسم کے کوٹ، ٹائی، سویٹرز، شالیں، تو اس قسم کے کاموں میں آپ کی دلچسپی بہت رہے گی۔ میوزک میں دلچسپی رہے گی، شادی بیاہوں میں میوزک خوب چلے گا، اور خوب بھی آپ بھی انجوائے کریں گے۔ آپ بہت ہی موڈی، اور جو بزنس مین ہے وہ کلیور ان میکنگ بارگینس، بہت تیزی سے بارگیننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب مرکری اور وینس اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی سیجیٹیریس میں، تو پھر بندہ بہت ہی فصیح زبان، شیریں کلام، میٹھا بولنا اور خوش گفتار ہوتا ہے۔ تو آپ تیز بولیں گے، بٹ بہت ہی میٹھی لینگویج میں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کریں گے۔ پاور آف ایکسپریشن آپ کا اورلی بھی اینڈ ریٹن بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، انٹرسٹ ان ایستھیٹک وہ بہت ہوگا، اور یو ول بی لائک بائی یور پارٹنر، بہت ہی۔ تو یہ آپ کا یہ جو 3 دن ہے، 2 دن ہے، 8 and 9، اٹ وڈ بی اے گڈ۔ اور وینس کی ٹرائن بھی ہے، کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ میں راہو، تو وہ بھی آپ کا سکون.com جسے کہتے ہیں نا، یہ اگلا مہینہ آپ کا چلے گا، یہ والا مہینہ چلے گا، سکون رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی انزائٹی نہیں رہے گی۔ اور ایریز کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک سکون والا ہے۔ تو
تو آگے چلتے ہیں. آپ کا 10th and 11 یہاں پہ سن اور مارس کٹھا ہے, وہی کنٹینیوٹی رہے گی, اور 10th کا لاٹ 12 میں ہے. تو مون اور مارس جب کٹھا ہوتا ہے اور مون اور مارس پلس سن بھی کٹھا ہو, تو آپ میں تھوڑی سی اوور انرجی ہوگی, روبیسٹ ہوں گے اور ہائیلی ایموشنل ہو کے کام کریں گے. بس آپ نے اپنا ٹیمپرامنٹ کو ذرا کنٹرول کرنا ہوگا, لوز نہیں کرنا, اور کسی بات پہ آڑ نہیں جانا, اور شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا. یہ ایک بات کہ باقی آپ کے اندر بڑی انرجی ہوگی, اور آپ بہت ہی کہہ لیں فائٹنگ اسپرٹ آپ کے اندر بہت ہوگی. اور پھر مون اور مارس اور سن یہ آپ کو بہت ہی اٹھا کے رکھے گا. اینی ہو 10ویں بس تھوڑی سی پریکاشنز آپ کی میں کہوں گا کہ 12واں گھر لنک ہے, کیونکہ اس کا میڈیٹر 12ویں گھر میں بیٹھا ہے, تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا کچھ ایسی سرگرمیوں میں نہیں جانا جہاں پہ آپ کنفیوژن کا شکار ہو, یا کک بیک ہو, یا انڈر ہینڈ ڈیل ہو, یا کوئی ہڈن افیئرز ہو. تو یو شوڈ بی کیئرفل, اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. آپ نے یہاں پہ ان ایکٹیویٹیز پہ پیسہ نہیں ضائع کرنا, ادروائز یہ آپ کے, اور ایک دفعہ آپ کا پیسہ خرچنا شروع ہوا تو پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو یہ بس کیئرفل رہے گا. یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو بہتری مل جائے گی. کوئی آپ اگر آپ بزنس کرتے تو بزنس میں بھی اٹھان ہوگی, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا, کوئی بہتری ہوگی. کیونکہ یہاں پہ مارس ایگزالٹ بیٹھا ہے, خاص طور پہ آرمی پرسونل جو ہے نا, ان کا اگر پروموشن بورڈ ہوتا تو ڈیفینیٹلی دے ول گیٹ پروموشن اور اپ گریڈیشن. اور جن کا مارس کیپریکارن میں نیٹل میں بھی ہے اور آرمی میں ہے, تو وہ پکا پکا جرنل ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, اگر سن پازیٹیو ہے تو یہ ایک اچھا آپ کے لیے ہوگا. اور بینکرز حضرات کی کلوزنگ بہت اچھی ہوگی, ان کا سال کا سٹارٹ بہت اچھا ہوگا. اور ڈاکٹر حضرات بہت ایکٹیو ہوں گے. جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بہت بوسٹ ملے گا, کوئی نہ کوئی ان کی پے میں اضافہ ہوگا, ان کی پروموشنز میں اضافہ ہوگا, اور ان کو اور ان کی کہتے ہیں کہ ریکگنائز سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا. ٹریڈ والوں لوگوں کا تو ایک دم اٹھان آ جائے گا. پولیٹیکل پاور والے لوگ یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوں گے. ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ پبلک میں جائیں, وہاں پہ ان کو آنر بھی ملے گا, ان کو سپورٹ بھی ملے گی. یہ ہفتہ ان کے لیے, وہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. لہٰذا وہ پورے یہ 2 دن پورا زور لگائیں, اور ان کو ہر طرف سے رسپیکٹ ملتی رہے گی, اور ان جہاں بھی جائیں گے پروٹوکول ملے گا, اور کافی رسپیکٹبل طریقے سے اپنا وقت گزاریں گے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 14, اور 14 آپ کے 12ویں گھر میں مون اور سیٹرن ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ صرف ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی. ڈیلے ہوں گے, ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے. جیسے آج کل دھند ہے تو فلائٹس لیٹ ہو رہی ہیں, موٹر وے بند ہو جاتی ہے, تو آپ کو 2 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. فلائٹ مس ہو جائیں گی, اور فلائٹ آگے کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو جائے گی. تو اس قسم کی چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا, تاکہ آپ ایزیلی اپنے کاموں کو کر سکتے ہیں. جب 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو بندہ کافی پیسے کمانے کے چکر میں رہتا ہے, اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کوئی اچھی زندگی گزاروں, کوئی بہتر کروں, اور پھر اپنی قیمتی اشیاء خریدنے میں بہت پیسے ضائع کرتا ہے. اور لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے چکر میں رہے گا, تاکہ میں بچت کر کے پیسے اپنے پاس رکھوں گا. تو یہاں پہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو ضرور دیکھیے گا. اور وہ لوگ جن کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کے سفر بنتا ہے, وہ سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں. یہاں ان کی فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے ان دنوں میں, اور وہ کافی اپنا فائدہ ہوگا. اور یہ یعنی کہ سیٹرن اور مون جو ہے نا, تھوڑا سا آپ کو سینٹی کرے گا, اداس کرے گا. آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ڈپریس بھی ہوں گے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں یا کڈنی کے مریض ہیں, وہ اپنی میڈیسن اور وہ بہت ٹائم پہ لیجیے گا. اور اگر آپ کی مسز ہیں, آپ میل ہیں, تو اپنی مسز کا اور والدہ کا خیال کریں. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنی بڑی بیٹی اور والدہ کا خیال کیجیے گا. تو یہ سست رہیں گے اور نیند پوری کریں گے.
تو ایریز یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، اور یہاں پہ سوائے یہ جو 2 دن یہ جو 14 تاریخ ہے یہ آپ کو سلو کرے گا، تو بہتر ہے کہ آپ ریسٹ کیجئے گا، اپنی تھکن اتاریے گا، آرام سے سوئیے گا، نیند پوری کیجئے گا، بجائے کہ جب ٹریفک میں پھنسے رہنا، دھند میں پھنسے رہنا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ ٹورین کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ لے کے آؤں 8 جنوری سے 14 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ اب تو آپ کے خوشیوں کے دن ہیں، ریلیکسیشن کے دن ہیں، پروگریسو دن ہیں، اور ترقی کرنے کے دن ہیں۔ جو پچھلے 2-2.5 سال کی پی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، ماں سوائے کچھ لوگ جن کا نیٹل میں ہاروسکوپ میں گڑبڑ ہے یا خراب ہے، تو ان کا وہ لوگ پھر کمنٹس دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ اپنا انڈیویجول ہاروسکوپ کے کنسلٹنسی لیں، تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ یہ وقت آپ نے کیسے گزارنا ہے اور کس طرح۔ ڈیسٹنی تو نہیں چینج ہو سکتی، وقت تو وہی ہوگا، لیکن یہاں پہ آپ کو اتنا گائیڈ کر دوں گا کہ کب تک اور کیسے آپ نے یہ وقت گزارنا ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے، مون مرکری وینس اکٹھا ہے، انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، فیشنیبل ہوں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، اور آپ کافی کہہ لیں کہ آپ کے اندر کہہ لیں روبیسٹ ہوں گے، بولنے کی قوت بہت اچھی ہوگی، ایکٹیو بہت ہوں گے، اپنے کام کو تیز تیز کریں گے، فل آف کامن سینس ہوگی، ایکسپریسو ہوں گے۔ اور 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، تو مضبوط آپ کافی اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ وہ لوگ جو علم مخفیہ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے پروگرام کو بڑے غور سے سنیں گے، اور پھر ان کے درمیان خود بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لگے گا جیسے ان کے اندر بھی خدا داد سلیطیں موجود ہے، اور مخفیت ان کے اندر وہ فورس ہی کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ وہ اپنا اس طرف ان کی توجہ رہے گی۔ کچھ لوگ اپنا جادو ٹونا اور جنتر منتر سیکھنے میں بھی لگے رہیں گے، تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ کافی اپنے آپ کو اس علم پہ انحصار کریں گے۔ وراثتی جائیداد پر انحصار کریں گے، جیسے مکانوں کے کرائے، جائیداد فروخت کر کے خود کو بہتر بنانے کے سرگرم رہیں گے۔ جن کا کوئی نیگیٹو بیٹھا ہو تو وہ بیماریاں ان کو تنگ کریں گی، یا ذہنی و جسمانی کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، اور یہ اس قسم کے تھاٹس آپ کو آ سکتے ہیں، وہ جن کا یہ نیگیٹو۔ اوورآل آپ کا سٹارٹ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، یہاں پہ آپ کو بہتری ہوتی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا 10th اور 11 مون آپ کے مارس کے ساتھ اور سن کے ساتھ ہے، تو ایک تو آپ کے اندر انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، بڑا اچھا کہہ لیں کہ آپ بھاگ دوڑ کریں گے، اور 9th ہاؤس کا لارڈ 11ویں میں بیٹھا ہے، تو بس ایک چیز کیا ہے کہ آپ نے شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، ہیسٹی نہیں ہونا، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، اپنی انرجی کو پازیٹیو کام میں یوز کیجیے گا، نہ کہ نیگیٹو کام میں یوز کر کے آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب کریں اور یہ اتنا اچھا ٹائم ضائع کر دیں۔ تو جب 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں ہوتا ہے تو اس کے رزلٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو یہ 2 دن بھی آپ کے بہت اچھے ہیں۔ 9th اور 11 یہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے۔ تو 9th 11 آپ غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کی ڈیل چلے گی، غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کوئی سپورٹ حاصل کریں گے، وہاں سے ان کی یہاں اگر آپ باہر کے سے پڑھ کے آئیں تو وہ اس کو آپ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اپنی ایجوکیشن ان کی طرف کنوے کریں گے، اپنے علم کی روشنی بانٹیں گے، اور کچھ پیسے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک رسپیکٹیبل آپ کا ٹائم ہوگا، یہاں پہ آپ کافی عزت و احترام کے ساتھ آپ سب کو ڈیل کریں گے، رسپیکٹڈ ہوں گے۔ بس آپ نے جو چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایموشنل نہیں ہونا، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غصے سے بچنا ہے، اور اوور ایکٹیو نہیں ہونا، اور کسی دوسرے معاملے کے پھڈے میں نہیں پڑنا، اور یہ کسی نہ کسی شرائن میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنی عبادات، اپنے مذہب کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، آپ کہہ لیں کہ چرچ، مندر، یا اس میں بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ روحانی طور پہ بڑا چارج ہوں گے۔ میں بھی یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، جہاں پہ آپ کو باہر پڑھنے، کورس کرنے، کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے باہر جا سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کافی ایکٹیو ہوں گے۔ اور تیسرا، جو وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ ریسرچ میں بھی ان کو کافی فائدہ مل جائے گا۔
اور چوتھا چیریٹی، اور آپ بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، اور یہاں پہ آپ کا میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی، وجدانی سی کیفیت ہوگی آپ کی، یہاں پہ مذہبی اسکالرس بہت ایکٹیو ہوں گے۔ آگے 12 اینڈ 13 آپ کا مون آپ کے 10ویں گھر میں ہے، اور 10واں گھر میں آپ کا 10ویں کا لارڈ آپ کا 11ویں گھر میں ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھی کمبینیشن ہے۔ یہاں پہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اور جب 10ویں کا لارڈ 11ویں میں ہوتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ مدد کے لیے آپ ان کو بلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مل کے ٹریڈ کرتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ کم کرتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار کریں گے، جس سے آپ کا کافی فائدہ ہو جائے گا، مقامی اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں زیادہ سہولت محسوس کریں گے، اور تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ دیں گے۔ یہاں پہ ایکٹیو بہت ہوں گے، سوشل کنسلٹنٹ جو ہوں گے ان کے بھی کنسلٹنسی میں بہت اضافہ ہوگا، ان کی پیمنٹ ان کو کافی آمدنی بھی ہو جائے گی، کاروباری حضرات جو ہے نا وہ بھی بہت اپ لفٹ ہوں گے، وہ لوگ جو جابز کرتے ہیں، سروسز کرتے ہیں، ان کو بھی بڑی اچھی خبریں سننے کو ملے گی، ان کا اسٹیٹس میں اضافہ، ویلتھ میں اضافہ، اور ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی کافی سپورٹ مل جائے گی، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، سیلف ریلائنس بہت ہوگا، اور ٹریڈ اور کامرس میں ان کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پولیٹیکل پاور کے لوگ یہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے، اپنے علم کی روشنی پہ ان کو ڈیل کریں گے، اپنے انٹلیکچوئل کا استعمال کریں گے، اور انٹلیکچوئل کے استعمال سے وہ لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے، جہاں بھی جائیں گے ان کو رسپیکٹ ملے گی، اور رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ کافی اپنے قد کاٹ میں بھی اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو 11واں گھر ویسے بھی الیکشن کا ہے، تو الیکشن میں ان کو بہت فائدہ ہوگا، یہ 2 دن دے مسٹ یوٹیلائز پراپرلی، بھاگ دوڑ کریں، اور جہاں بھی جائیں گے ان کو کافی سکور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دیں گے، لوگ ان کے ساتھ ایگری کریں گے، وعدے نبھائیں گے کہ جی آپ فکر نہ کریں، جی آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ووٹ ضرور دیں گے، میری پوری فیملی آپ کو ووٹ دیں گے، تو اس قسم کے فکرے سننے کو ملیں گے۔ اور یہاں پہ فارن ٹریولنگ بھی آتی ہے، 11واں گھر آپ کو ویسے بھی فارن ٹریولنگ جو ٹریڈ کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ بھی اور بڑی اچھی ٹریولنگ ہوگی، اور آپ کے لٹیگیشن کیس میں بھی کوئی آپ کو خبر اچھی سننے کو مل جائے گی، آپ کا اگر بیمار ہیں تو صحت اچھی ہو جائے گی، یہ آپ کا ٹریڈ میں آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی کوئی نہ کوئی وش پوری ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ کی ایمبیشنز پورے ہوں گے، آپ کی ہوپس کا گھر ہے، اور یہاں پہ آپ کی ملاقات اپنے بزرگوں سے ہوگی کسی شادی بیاہ پہ، اور وہاں پہ آپ کو کافی وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، آپ خوب ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہاں پہ آپ کی شادی کا ذکر ضرور چھڑے گا، بڑے کہیں گے اچھا اس بچے کا سوچیں، کوئی نہ کوئی فیملی میں بھی پرپوزل آ سکتی ہے وہاں سے، یا کوئی آؤٹ سائڈر آپ کو سلیکٹ کرے گا تو بڑے کہیں گے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، آپ اپنی بچی کا یا بچے کا آپ پرپوزل بھیجیے، ہم اس کو طے کرتے ہیں، تو اس قسم کی آپ کو کافی باتیں سننے کو ملے گی۔ یہاں پہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ بہت کرے گا، اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، وہ بڑا اچھا بیہیو کرے گی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کئی کام اس کی وساطت سے نکلے گا۔ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں اپنی فیملی کو کنونس کرنا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کی بیوی کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا، وہ آپ کے لیے بہت جان مارے گی، اور آپ کے لیے کافی راستے کھولتے ہوئے نظر آئے گی، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ لے کے رکھیں، اور اپنے اسپاؤس کو مرد کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، اور ان کی وجہ سے، اس کی قسمت سے، ان کے وجہ سے آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ویکینڈ آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے یا ریسٹ کرتے یا سوتے ہوئے گزرتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ رہے گی، تو اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو، گو ہیڈ
انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی جیمنائی کیا حال ہے؟ آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ کا اچھا گزرا ہوگا وتھ سم ٹینشن بھی, بٹ زیادہ تر یو ہے موسٹلی انجوائڈ دا ویک. اور یہ ہفتہ آپ کا اب شروع ہو رہا ہے 8 اور 9 کو 7ویں گھر سے, اور یہاں پہ مون بھی ہے, وینس بھی ہے, مرکری بھی ہے, اور 7th کا لارڈ 12ویں گھر میں. تو بس یہاں پہ از دا بیسٹ ٹائم. وہ لوگ جن کی کوئی ہڈن افیئر چل رہے ہیں یا جن کا کوئی دوسری شادی ہے, تو وہ دے مسٹ بی ویری کیئرفل, اور وہ اس طرف زیادہ ان کا رجحان ہوگا, وہ ان کی طرف زیادہ وہ کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ کا پردہ کہتے ہیں نا فاش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی ناجائز پیسے بھی کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو 7واں گھر ہے, 7واں گھر آپ کے اسپاؤس کا ہے, تو میاں بیوی کے درمیان بہت اہم مہنگی ہو گئی ہے. اٹس دا بیسٹ ٹائم. اور کیونکہ اس کا یہاں پہ مون کو سیٹرن کی اسکیئر بھی ہے, تو تھوڑا سا میاں بیوی میں تھوڑی سی اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. کبھی کوئی اچھا وقت آ گیا, کبھی کوئی برا وقت, ٹینشن آ گئی, تو اس قسم کا ٹائم چلتا رہے گا. بٹ اوور آل آپ کو یہاں بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ کو آپ کا کہہ لیں کہ رسپانس ٹو ورڈز یور پارٹنر وڈ بی گڈ, اور کوآپریشن اچھا ہوگا, اور آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. بس آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر کو ناجائز استعمال نہیں کرنا, غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا. بس یہ پریکاشنز رکھیے گا. پبلک میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑے سے تانے شانے سننے کو پڑ جائیں گے, لیکن آپ برداشت کیجیے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یو ہیو ایبلٹی ٹو کنٹرول دیم. اور کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کا کوئی کیس اگر آپ نے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں تو آپ عدالت میں جائیں گے, عدالت میں بھی کوئی وہاں پہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں. میرج کمپیٹیبلٹی اچھی ہوگی. یہاں پہ آپ فارن افیئرز میں بھی آپ کا اچھا ٹائم چلے گا, بٹ تھوڑا سا رہیں گے, گلومی رہیں گے, پیوش رہیں گے, یا سینسٹیو رہیں گے. تو یہ سوچ سمجھ کے آپ نے یہ 2 دن اچھے طریقے سے اپنے اوپر انزائٹی, ٹینشن اور ڈپریشن نہیں کرنا. اس سے نکلا کریں. جیمنائی آپ خام خواہ اپنے اوپر ان نیسیسری پریشر لے لیتے ہیں. پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی آپ کو ریلیکس رکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ کا دماغ کام کرے گا, اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. بس کوشش کیجئے گا کہ آپ کو ان نیسیسری تھاٹ سے نکلنا ہوگا. اس کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہوا, اگر کوئی ایک پروگرام میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں گا. اور اس کے بعد 12 اور 13. اچھا, یہاں پہ 8 اور 9 کو مون, مرکری اور وینس ساتھ بیٹھے ہیں, تو لہٰذا آپ لوگوں کے اندر ایک فیشن ہوگا, ایک اندر آپ کے اندر ایک دیالو پن ہوگا, کپڑے اچھے پہنیں گے, رومانٹک ہوں گے. اور وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں بڑی اچھی بارگیننگ کریں گے. ایموشنل آپ کے اندر ایک دماغ بڑا کام کرے گا, اور میموری تیز ہوگی, اور کامن سینس آپ کی بہت اچھی ہوگی. تو یہ 2 دن آپ کے اچھے گزریں گے. اور 10 اور 11 آپ کا 10ویں گھر میں سن, مارس اور مون ہے. تو یہاں پہ آپ دا بیسٹ ٹائم, وہاں پہ مارس ایگزالٹ ہے آپ کا. مارس پھر میں کہوں گا ایگزالٹ ہے. تو 8ویں گھر سے آپ نے گھبرانا نہیں. یہاں پہ یو ول بی بینیفٹڈ اے لاٹ. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ 10ویں کا لارڈ 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جب جاتا ہے تو یہاں پہ فائدہ دیتا ہے, بہت فائدہ دیتا ہے. تو آپ محنت سے کوئی ایسا کام کریں گے, کوئی ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو کافی آمدنی ہوگی, اور اس آمدنی سے کوئی دولت سے آپ کوئی جائیداد بنائیں گے, کوئی فیکٹری بنائیں گے, کوئی دکان بنائیں گے, کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے, کوئی نہ کوئی آپ فائدہ اٹھائیں گے, جس سے آپ کے حلقہ احباب میں, آپ کا قد کاٹ میں آپ کا سماجی عروج ہو جائے گا. مالی صحت بہتر ہوگی, لوگ آپ سے امپریس ہوں گے. یہاں والدین آپ کو جائیداد تقسیم کر کے آپ کو اپنا حصہ دے دیں گے. تو اس قسم کی معاملات آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نمبر 3 آپ کا یہاں پہ اگر آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, سیمنٹڈ پراپرٹی, کوئی گھر, دکانیں, کوئی اس قسم کا, کیونکہ ماس ڈیل کرتا ہے فکسڈ ایسٹس کو, یعنی کہ جیسے گھر ہو گیا, گاڑی ہوگی, یا آپ کا کوئی دکانیں ہوگی, پلازا ہو گیا.
تو یا کوئی زمین ہوگی تو یہ آپ کو ٹرانسفر ہوگی تو آپ اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے رینٹ پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بیچ کے کوئی نیا چیز خریدنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کرایہ دار بڑا اچھا مل جائے گا، رینٹ بڑا اچھا مل جائے گا، اور یہاں پہ کسی قسم کی آپ کو کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے۔ نمبر 4، یہاں پہ آپ قرضہ اتارنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تو قرضہ مل جائے گا، کوئی لاس آف منی اس کو ریکور کر لیں گے، کوئی آپ کا معاملات ڈیلے ہوئے ہیں وہ بڑی تیزی سے آپ کور کر لیں گے۔ فارن ٹریولنگ میں بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہڈن ویلتھ لیگیسی میں اضافہ ہوگا، کوئی گفٹ آ جائے گا، کوئی آپ کو مثلا کوئی نہ کوئی آپ کی فیملی ممبر آپ کو کوئی فکسڈ ایسٹس کوئی نہ کوئی گفٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کو بھی پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس کی بھی جائیداد ٹرانسفر ہوتی نظر آئے، تو اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو ٹو گیٹ وراثتی جائیداد۔ آگے چلتے ہیں 12 اینڈ 13، یہ بھی بہت اچھا ٹائم ہے، جب نہیں آپ کا تو سارا ٹائم ہی اچھا گزر رہا ہے۔ 12 اینڈ 13، 9th کا لاٹ 10ویں گھر میں ہے، مون ایکیوریس میں ہے، تو وہ لوگ جو کنسلٹنٹ ہیں، سوشل کنسلٹنٹ ہیں، جیسے ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، اور جو پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا۔ آپ یہاں پہ اگر آپ فرض کریں ڈاکٹر ہیں تو آپ کئی مریض فری دیکھیں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، آپ دل جان سے ان کی سپورٹ کریں گے، اور یہاں پہ ایکسکیوز می آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کا وجدانی کیفیت ہوگی، علمی کیفیت ہوگی، چیریٹی کرنا اور آپ لوگوں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا۔ اور جب 9th کا لارڈ جو اپنا 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے، وہ ایسا کہ باہر سے کوئی سپورٹ آتی ہے اور بندہ اٹھ جاتا ہے اور معاشی ترقی رتبہ مل جاتی ہے، وہ تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں جس میں دل میں آپ کی تمنا ہے۔ فارنرز کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو سکتا ہے آپ کا، بڑی کامیابیاں، معاشرے میں شہرت آپ کی بہت بڑھے گی، کوئی کاروبار، کوئی فیکٹری، کوئی دکان، یہ آپ کو اسٹیبلش کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت کا بھی یہاں پہ بہت نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، یہاں پہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت برکت ڈال دے گا، ہر قدم بہتری کی طرف جائے گا، اور بہت کم وقت میں معاشی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے لاٹری، پرائز بانڈ سے قسمت بدل سکتی ہے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم۔ دوسرا آپ کی مون کیونکہ ایکویریس میں، تو جو لوگ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن باہر کے ملک میں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہوگا، ان کا جی پی اچھا آ جائے گا، ان کی پریزنٹیشن اچھی آ جائے گی، یا کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا تو ٹریولنگ ان کی آ جائے گی، کوئی مذہبی ٹریولنگ یا کوئی اپنا فارن ایجوکیشن کی ٹریولنگ، آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ ریسرچ ورک والے بھی بہت ایکٹیو ہوں گے، بہت ایکٹیو ہوں گے۔ مذہبی اسکالر یہاں پہ بڑا لیکچر وغیرہ دیں گے، ان کی باتوں کو لوگ سنیں گے، فار سائٹڈ ہوں گے آپ، فلائی کاموں میں آپ کو بہت ہی رسپانس ملے گا اور آپ خود کو اندر میں ایک سیٹسفیکشن فیل کریں گے، انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، تو دس از دی بیسٹ ٹائم، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے 14، یہ سنڈے ہوگا، اور تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا سلگش سے ہوں گے، تھکے ہوں گے، نیند پوری کریں گے، اگر کہیں سفر کرتے ہیں تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے، اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے گی تو یہ ٹائم مینجمنٹ پرابلم ہے، ادروائز آپ کو یہاں پہ بہت ہی فائدہ ہے۔ اور جوپیٹر اس کا 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، آپ ایکسپینڈیچرز آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چلیے گا، 12واں گھر لنکڈ ہے اس کے ساتھ، ادروائز میں تو کہوں گا کہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، ریسٹ کیجیے گا، سکون سے رہیے گا، اور یہاں پہ کہیں جہاں بھی کسی شادی بیاہ پہ جائیے گا تو وقت پہ نکلیے گا، وقت پر جب آپ تو راستے میں جو بھی ڈیلے ہوگا وہ اس کو کور کیجیے گا، اور وہاں پہ پھر آپ کو پروٹوکول بہت ملے گا، آپ کو بہت ہی رسپیکٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، انجوائے کیجیے گا جیمنائی، اور یہ آپ صرف جذباتی پن سے آپ کو پریز کرنا ہوگا، کیونکہ جیمنائی اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو نا خود تکلیف دے کے اور یہ ڈپریس رہتے ہیں، تو میں ویسے جیمنائی کو فائنلی کہوں گا
کہ اللہ تعالیٰ نے دو کان اس لیے دیے، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، ڈونٹ کاپی ادرس، ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈلج ان ادر افیئرس. تو اگر آپ اپنی لائف کو سیدھا کر لیں، اپنے آپ سے تعلق رکھیں، اپنے آپ، دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی اور بہت ہی سموتھ زندگی چلے گی. یہ میں آپ کو ایک چیز جیمنائی کے لیے اسپیشل آپ کو اس معاملے میں گائیڈ کر رہا ہوں. میں ایک اسپیشل پروگرام جیمنائی کے لیے کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف فرام ٹینشن. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کنسیرین، کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ اچھا وقت گزر رہا ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کا پچھلا ہفتہ بھی اچھا گزرا ہوگا. اور یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 8 جنوری سے 14 جنوری. وہ سٹارٹ آپ کا یہ چھٹے گھر سے ہو رہا ہے. یہاں پہ مون، وینس، مرکری اکٹھا ہے 8 اور 9 کو. اور اس کا جو میڈیٹر ہے 11ویں گھر میں جوپیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہے. بڑا سیریس ہو کے یہ آپ اپنا کام شروع کریں گے، بڑا اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے. اور آپ کہہ لیں کہ آپ پہ کافی ذمہ داریاں، بٹ یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی فالتو کام یا کوئی اوور ٹائم بھی کر کے اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت ہوگا، اور آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اس پہ پیچھے نیکی کا جذبہ ہوگا. یہاں پہ آپ کی سوچ بڑی کھری ہوگی اور صاف ہوگی، اور نیکی کا جذبہ بہت ہوگا، اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، انٹلیکچوئل بڑا کام کرے گا. آپ بیسٹ ہوں گے، بہت زیادہ میموری بڑی تیز ہوگی، بولیں گے بڑا اچھا، میرٹ پہ چلیں گے، کسی قسم کی آپ کے اندر پریشر نہیں آئے گا. اور جب مون اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو آپ بڑے ایک اچھا تیار ہونا، خوش رہنا، رومانٹک ہونا، فیشنیبل ہونا، اور کول مائنڈڈ ہو کے اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے، اور بڑے محبت اور پیار سے سب کو ڈیل کریں گے. اور بڑے اچھے طریقے سے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے بارگیننگ کرتے ہوئے نظر آ جائے. اور جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا فصیح الزبان، شیریں کلام، میٹھا بول، خوش گفتار ہوتا ہے، ایلوکنٹ ہوتا ہے. پاور آف ایکسپریشن اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، اورل بھی اور رائٹنگ میں بھی. ایستھیٹک انٹرسٹ بہت ہوتا ہے، اور اتنا آپ سچ بن کے جائیں گے کہ یو ول بی لائک بائی یور پارٹنر ایز ویل ایز بائی اپوزٹ سیکس. تو یہ آپ کا سٹارٹ آپ کا بڑا اچھے طریقے سے ہوتا ہوا نظر آئے. تو چھٹا گھر آپ کی سروسز کا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے پرانے کاموں کو نکالیں گے، اپنے ڈکٹیشن دیں گے تو دماغ بڑا کام کرے گا، بڑا اچھا لکھیں گے. اگر کوئی پریزنٹیشن آتی ہے تو بہت اچھا بولیں گے. آپ اپنے سبارڈینیٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ان کو گائیڈ بھی کریں گے، کوچ بھی کریں گے، اور ان کو وہ بھی آپ کے ساتھ ریسیپروکلی آپ کے ساتھ بہت زیادہ وہ آپ کو کوآپریشن کریں گے. آپ ایسا فیل کریں گے جیسے آپ کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. کسی انویسٹمنٹ اگر آپ کی ہوئی ہے تو اس کو اگر ڈوبی ہوئی تو اس کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی بیماری دور ہو جائے گی، کوئی قرضہ اتر جائے گا، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کوئی ٹرانسفر آپ کے حق میں ہو جائے گی، کوئی ایکشن آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہو فائل ہو جائے گی. تو دس از دا بیسٹ ٹائم. آپ بڑے سنجیدگی سے یہ وقت گزاریں گے، بڑا انجوائے کرتے ہوئے اپنے ورک پلیس پہ رہیں گے، اور سروس میٹر کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ اپنے انکل آنٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی بات پہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا آپ کو. آگے چلتے ہیں. 7 اور 9 آپ کا مون آپ کا مارس کے ساتھ، سن بھی ہے، اور یہاں پہ 3 سیارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں، اور یہاں پہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. یہ 2 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے. ایک تو مارس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وینس اپنا سن ہے. اور جب مارس اور سن مارس اور سن اس کے ساتھ ہوتا ہے، سن اور مون مارس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایکٹیویٹیز میں بڑی تیزی آتی ہے، اور بہت ہی آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اور ایموشنل زیادہ ہو جاتے ہیں.
اور پھر کرجیس بہت ہوں گے، ہر کام کو بڑی تیزی سے، ہر کام کو بڑی جلدی کریں گے، اور جب بندہ ایسا کام کرے تو پھر تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی بات پہ کہتے ہیں پٹ جانا یا لڑ جانا یا ایڈامنٹ ہو جانا، ضد پہ آ جانا، اور یہ آپ کافی یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ 7واں گھر ہے، اور 7ویں کا لارڈ پہلے 9th میں بیٹھا، پہلے ہم وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں بہت ہی آپ کو فائدے آنے والے ہیں، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا۔ کچھ لوگ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو باہر جانے کے لیے آپ کو باہر کی جاب آفر کریں گے۔ اگر آپ کا اسپاؤس باہر بیٹھا ہے تو وہ آپ کو اسپانسر کر کے آپ کو باہر بلا لے گا، کوئی پرمٹ دے دے گا، کوئی ویزا دے دے گا، کوئی گرین کارڈ دے دے گا، جس سے آپ آزادانہ سفر کرنے میں رہیں گے۔ اور لوگ اگر آپ باہر کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کریں گے، اور فارن کرنسی کمانے اور دوسرے ممالک کی سیر، یہ آپ کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کے یہاں پہ کوئی پرپوزل آتی ہے تو فارن ڈگری ہولڈر لڑکی کی آپ کی پرپوزل آ سکتی ہے۔ مارس جب 7ویں گھر میں ہے تو پارٹنر بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور وہ اس کی ایکٹیویٹیز اپنے اسپاؤس کے لیے بہت ہی دیالو قسم کی ہوتی ہے، دیالو نہیں، ایکٹیو قسم کی ہوتی ہے، دونوں بڑے انجوائے کرتے ہیں، مینٹلی بھی فزیکلی بھی، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، آپ کے ریلیشنز بہت اچھے ہوں گے، اور یہاں پہ آپ دونوں میاں بیوی، اگر آپ کی ریسنٹلی شادی ہوئی تو یہاں پہ ہنی مون مناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی سفر، کوئی غیر ملکی سفر بھی، کوئی ویزا لگ سکتا ہے، کوئی نہ، یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کو پراپرٹی کوئی گمی ہوئی ہے یا کوئی چیز گمی ہوئی وہ مل جائے گی، اگر آپ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو کافی آنر مل جائے گا آپ کو، اور جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیج ہوگا۔ تو مارچ 7ویں گھر میں ہونا کسی خاتون کا، خاص طور پہ مرد کے مرد کے 7ویں گھر میں مارس کا ہونا، تو وہ اپنے ان میں ایک بہت بانڈ بنتا ہے میاں بیوی کے ریلیشنز پہ۔ اگر آپ کے نیٹل میں مارس پازیٹیو بیٹھا ہے 7ویں گھر میں، تو آپ میاں بیوی میں آہنگی اتنی ہوگی کہ کبھی ڈیورس کا نام بھی نہیں لیں گے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو یہ 2 دن بھی میاں بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے۔ دوسرا، جو شیئرڈ کاروبار کرتے ہیں، شیئرڈ بزنس کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، گھر بیچنے کا کام کرتے ہیں، کوئی فکسڈ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت بوسٹ مل جائے گا، بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور مارس جو جس شعبے کو ڈیل کرتا ہے، اس شعبے میں جو بھی لوگ ہوں گے ان کو شیئرڈ بزنس میں ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ 2 دن آپ کے کینسیرین بہت اچھے ہوں گے۔ اور نیکسٹ چلتے ہیں 12 اور 13، آپ کے 8ویں گھر میں مون ہے اور ایکویریس میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا بیٹھا ہے، اور اس کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ اور جو بھی سیارہ 9th ہاؤس میں جاتا ہے نا، بغیر کسی منفی نظر سے، تو اس میں بہت ہی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اب کہہ لیں کہ ترقی، کامیابی ملنے کے پورے چانس ہے۔ مے بھی یہاں پہ آپ کو کوئی ای میل آ جائے، آپ کی فارن نیشنلٹی میچور ہو گئی ہے، آپ وہاں پہ انٹرویو کے لیے جائیں یا باہر چلے جائیں، یا آپ کو یہاں پہ بہت ہی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ یہاں آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو کہہ لیں کہ نیشنلٹی ملنے کا جو پروسیس ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ باہر جا کے نوکری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو 8واں گھر یہاں پہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا، کوئی نہ کوئی معاملات ڈیلے ہوئے ہیں اس کو سیدھا کر لیں گے، اور آکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی ہوگی۔ فورن ٹریولنگ کا میں نے پہلے بتا دیا ہے، کوئی وراثت آپ کو ٹرانسفر ہوگی، اور خاص طور پہ ایگریکلچر لینڈ آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس کو آپ کو یہاں پہ یعنی کہ یہ 2 دن آپ کافی ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی، گفٹ بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کو بھی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر ہے۔ تو دیز 2 days آر بیسٹ۔ آگے آ جاتا ہے 14 سنڈے ہے، تو 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں،
تو یا مون ساتھ بیٹھا ہے تو آپ کی کوئی نہ کوئی معاملات ٹائم مینجمنٹ کی پھر ضرورت ہے کہ کوئی معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، راستے میں ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں، راستے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو سکتی ہے، دھند کی وجہ سے موٹر وے بند ہو جائے گی تو آپ وہاں پہ گھنٹوں کھڑے ہونا، انتظار کی خوف سے گزرنا پڑے گا، اور یہاں پہ اور پھر یہاں پہ یہ آپ کو، اور پھر آپ اس سے نا کافی ڈپریس سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ ضرور کر لیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ وہاں پہ گھنٹوں انتظار کریں۔ میں ایک اپنے عزیز کو لینے گیا، کیو کنیکٹ جو ہے ہماری سروس، تو وہ 3 بجے پہنچتی ہے، تو میں پہنچ گیا ادھر 2:30 بجے، تو وہاں پہ کالا شاہ کاکون وہ گھنٹہ پھنسی رہی، تو مجھے وہاں کی ایک بچی ہے، وہ وہاں کا جو بڑی پیاری سی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، کہتی ہے انکل آپ ہمیں فون کر کے نکلتے تو آپ کو کافی خوف ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا بس آئندہ میں آپ سے فون کر لوں گا۔ خیر وہ اس طرح کا ڈیلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس یہ آپ کو یہاں پہ کافی رسپانس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پہ آپ سستی کی بوری بن سکتے ہیں، سلو ہو سکتے ہیں، بٹ اب یہاں پہ دل کرے گا کہ جی میں کسی شرائن پہ جاؤں، کسی عبادت کے لیے جاؤں، بٹ نہیں جا پائیں گے، تو بہتر ہے ریسٹ کیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی، ٹریفک میں پھنسنے کی، ادروائز آپ کا سارا ٹائم وہاں پہ گزر جائے گا، تو آپ کافی ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ کا ریسرچ ورک والوں کو یہاں پہ بہت ہی یعنی کہ کرتے ہوئے رزلٹس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کے اگلے دن پریزنٹیشن ہے یا کوئی پیپر ہے، تو اس کی تیاری میں بھی آپ کا وقت کافی لگ جائے گا، اور بڑی اچھی طریقے سے تیاری ہوگی، بٹ یو ول ریمین ویری سینسٹیو۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے رکھنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو اداسی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، اف یو آر لیونگ ابراڈ اوے فرام یور فیملی، تو یہاں پہ آپ کافی گلومی پیوش ہو سکتے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے معاملات رک گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔